قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، بے شک روکے ہوئے آسمان اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ تفسیر میں کیا لکھا؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے زمین کی مطلق حرکت کی نفی کی ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، بلکہ زمین کے اپنی جگہ قائم رہ کر محور کے گرد گھومنے کو بھی زوال بتایا۔ اور علامہ نظام الدین حسن نیشا پوری نے اس آیت کی تفسیر کے تحت فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں اپنے محور و مرکز سے ہٹ نہ جائیں، لہٰذا زمین ساکن ہے، وہ حرکت نہیں کرتی۔ اعلیٰ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، سائنسی دلائل۔ یہ آپ دلائل سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کو سائنس کتنی آتی تھی۔ میں نے کہا نا کہ فقط مفتی نہیں تھے، فتویٰ نویسی نہیں کرتے تھے، فقط محقق نہیں تھے، تصنیف کا کام نہیں کرتے تھے، فقط امام نہیں تھے، امامت نہیں کرتے تھے، فقط خطیب نہیں تھے، خطبہ نہیں دیتے تھے، بلکہ سائنسدان بھی تھے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بھاری پتھر اوپر پھینکیں تو سیدھا وہیں آ کر گرتا ہے، اگر زمین مشرق کو متحرک ہوتی، حرکت کرتی، تو مغرب میں گرتا۔ جتنی دیر میں اوپر گیا اور نیچے آیا، اس میں زمین کی حرکت کی وجہ سے جہاں پر پتھر پھینکا تھا، حرکت زمین کے سبب کنارہ مشرق کو ہٹا گئی۔ پھر کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، زمین کی محوری چال ہر سیکنڈ 506.4 گز پر سیکنڈ ہے۔ اگر پتھر کے جانے آنے میں 5 سیکنڈ صرف ہوں، اوپر گیا اور نیچے آیا، میں 5 سیکنڈ صرف ہوں تو وہ جگہ 2532 گز سرک جائے گی۔ زمین تو ہلتی نہیں ہے۔ اگر ضمیر کو ہلنے والا مانے، گردش والا مانے، تو کہتے وہ تو جگہ سے سرک گئی۔ کتنا؟ 2532 گز۔ فقط مفتی تھے؟ فقط محقق تھے؟ نہیں، بہت بڑے سائنسدان تھے۔ کہتے ہیں پتھر تقریباً 1.5 میل مغرب کو گرنا چاہیے، حالانکہ وہیں آتا ہے۔ یہ سائنس ہی ہے نا کیا؟ دوسری دلیل اعلیٰ حضرت نے دی، فرمایا پانی سے بھی کہیں لطیف تر ہے۔ تو اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی تو پانی کے اجزاء میں تلاطم اور اضطراب آتا، طغیانی آتی، ٹکراؤ ہوتا، اور سمندر میں ہر وقت طوفان رہتا۔ سمندر تھما ہوا کبھی نہ رہتا۔ سمندر تھما ہوا ہے نا، زمین ہل نہیں رہی اس لیے سمندر تھما ہوا ہے۔ اگر زمین کو ہلتا ہوا مانے، حرکت کرتا ہوا مانے، تو پانی میں اضطراب آئے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے دوسری دلیل دی۔ تیسری دلیل اعلیٰ حضرت نے دی، فرمایا پھر ہوا کی لطافت کا کیا کہنا؟ واجب تھا کہ 8 پہر غرب سے شرق یعنی مغرب سے مشرق تک، تحت سے فوق نیچے سے اوپر تک ہوا کی ٹکریاں باہم ٹکراتی، ایک دوسرے سے تھپاچے کھاتی اور ہر وقت سخت آندھی لاتی، لیکن ایسا نہیں تو بلا شبہ زمین کی حرکت محور باطل اور اس کا سکون اور ثبوت ثابت اور محکم ہے، ہلتی نہیں ہے زمین۔ کتنے دلائل دیے؟ ہم نے کہا یہ بریلی کا مفتی جو تھا وہ اتنی حد تک سائنس بھی جانتا۔ اور ایک اور آخری دلیل، عشق کی دلیل، محبت کی دلیل، فرمایا یہ زمین کیسے ہل سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم اس پر آرام فرمائے، مصطفیٰ کریم آرام فرمائے، اس کی کیا مجال ہے ہلے گی؟ ہم نے کہا درہ عمر فاروق اپنے دور میں زمین پر مارے، زلزلہ آیا ہوا ہو اور کہے کہ ساکن ہو جائے تو وہ زمین رک جائے، تیل گر جائے، اور عمر فاروق کہے کہ تو اس غریب کا تیل نکل گئی ہے، زمین دوبارہ اگل دے، تو زمین تیل اگل دے۔ ہم نے کہا یہ زمین کیسے ہل سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم آرام فرمائے۔ یہ سارے سائنسی دلائل اور پھر عشق کی دلیل، ایسا ہو تو اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے، ایسا ہو تو اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے۔
مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔